قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس تحقیق وہ شخص عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ کا اسلوب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد دوسری بات جو ارشاد فرمائی وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، یعنی کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اپنی گفتگو کے اندر کبھی غیبت کو شامل نہ ہونے دو، جھوٹ کو شامل نہ ہونے دو، گالی گلوچ کا سلسلہ نہ ہو، ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب مفسرین یہاں اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر آ چکا کہ بندہ سیدھی بات کیا کرے، سچ بولا کرے، کیونکہ متقی وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات پر عمل کرتا ہو، جن چیزوں سے منع کیا ہو ان سے رکتا ہو۔ تو جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، سچ کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر اگرچہ اتقوا اللہ ان الفاظ کے اندر آ چکا، لیکن بعد میں دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو درست بات کیا کرو۔ تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا، حالانکہ اس کا ذکر اتقوا اللہ کے اندر آ چکا ہے؟ تو مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں زبان کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس کی حفاظت انسان پر کتنا کرنا ضروری ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو لگام ڈال کر رکھے، کیونکہ جب انسان اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دے گا تو یہ فضولیات بکے گی، ایسے ایسے الفاظ بولے گی جس کی وجہ سے انسان کی پکڑ کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب ہر روز دن طلوع ہوتا ہے، سورج چڑھتا ہے، تو سارے اعضاء زبان کے آگے عرض کرتے ہیں کہ تو اگر ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اگر تیرا استعمال غلط ہو گیا تیری وجہ سے ہم سارے پکڑے جائیں گے۔ اب جب عذاب ہوگا بندے کو، آگ میں ڈالا جائے گا مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے اس کے پاؤں بھی جلیں گے، ہاتھ بھی جلیں گے، دیگر اعضاء بھی جلیں گے، حالانکہ جرم کس نے کیا ہے؟ زبان نے، جھوٹ زبان نے بولا ہے، غیبت زبان کے ذریعے ہوئی۔ تو فرمایا سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ تم نے ٹھیک رہنا ہے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اگر تیرا غلط استعمال ہوا تو ہم سب کو سزا پہنچے گی۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کو لگام ڈال کے رکھی جائے تاکہ یہ ممنوعات سے بچ سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو محفوظ جگہ رکھا ہے، 2 ہونٹ ہیں، پھر اندر 32 دانت ہیں، گویا کہ 32 محافظ کھڑے کیے گئے، لیکن جب یہ چلتی ہے، جب یہ بولتی ہے تو سارے محافظ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو ایسے مقام پر رکھا کہ بندہ اس کی حفاظت کر سکے، اس کے ذریعے بندہ اچھا استعمال کر سکے۔ مفسرین اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ بندہ جب بھی گفتگو کرے تو قولوا قولا سدیدا، سیدھی گفتگو کرے، سچ بولے، اس کی گفتگو کے اندر شائستگی نہیں ہونی چاہیے، اپنے الفاظ کو مزین مصنع اس طرح کی بناوٹی اصول نہیں ہونے چاہیے، سادی گفتگو کرے، ہمیشہ سچ بولے، اور کبھی اپنی زبان کے ذریعے جھوٹ نہ بولے، کبھی چگلی نہ کرے، گالی گلوچ والا سلسلہ نہ ہو۔ اور کچھ بزرگان دین یوں بھی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنی زبان کو لگام ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لے۔ جب بندہ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھے گا، گویا کہ جیسے اس کے دانے ہلیں گے تو ساتھ ساتھ زبان بھی چلے گی۔ جب زبان کو یوں ہم لگام ڈالیں گے
تو پھر یہ فضولیات سے بچ جائے گی، بری باتوں سے انسان بچ جائے گا، برے خیالات سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح کئی بزرگان دین اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں زبان کے ذریعے نجات مل جائے تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کرو، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ حضرت سیدنا عمر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ السلام آپ اپنے حواریوں میں تشریف لائے۔ انداز کیا تھا؟ آپ نے اون کا ایک جبہ پہن رکھا تھا، سادی سی شلوار تھی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور آپ کے سر پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ اس حالت میں عاجزی کے ساتھ آپ اپنے حواریوں میں تشریف لائے اور اپنے امتیوں کو، اپنے حواریوں کو آ کر آپ نے سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ نے چند لمحوں کا واعظ فرمایا، گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو دنیا کے اندر عطا کی گئی، ساری نعمتیں میں اپنے قدموں کے نیچے لا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، گوڑی کے مریضوں کو آپ نے شفا دی، مادرزاد اندھوں کو آپ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کے حکم سے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا کہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا، اور یہی میں تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ تم بھی دنیا کو طلب نہ کرنا، کیونکہ دنیا کو طلب کرتے کرتے تم ایسی سٹیج پر پہنچ جاؤ گے کہ تم تھک جاؤ گے، دنیا پھر بھی حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تم آخرت کو ترجیح دو گے، آخرت کے بارے میں غور و خوض کرو گے اور آخرت کے لیے محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت بھی عطا فرمائے گا اور ساتھ میں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر صرف بندہ دنیا کا طالب رہ جائے، آخرت کے بارے میں وہ غور و خوض ہی نہ کرے، اپنی دنیا کو اچھا بنانے میں، اپنے مستقبل کو اچھا بنانے میں دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے کوئی سوچ و بچار نہیں ہے، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں ہے، کوئی اخلاق حسنہ نہیں ہے، کوئی گفتگو کے اندر اچھی الفاظ نہیں ہے، ہمیشہ جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنے کا حکم دیا گیا، اگر اس پر اس کا عمل نہیں ہے تو گویا کہ وہ کامیاب زندگی نہیں گزار رہا۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ عظیم کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ جنت میں چلا گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے سرخ روئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا کو طلب نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی فضول گفتگو نہ کرنا، جس گفتگو کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے الفاظ ہرگز نہ بولنا۔ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں جو بندہ فضول گفتگو کرتا ہے، گپ شپ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا دل سخت ہو جائے وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر بندے کا دل نہیں کرتا مسجد میں آنے کو، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نیکیاں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بندہ تو بظاہر یہی سوچتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے، حالانکہ فضولیات بکنے کی وجہ سے وہ اپنا دل سخت کر بیٹھا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کیفیت میں ہوں، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہوا بیٹھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنی زبان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں، جو الفاظ نکال رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے، اگر ان کا کلام اسلامی بھی ہوتا تب بھی وہ سوچ و بچار میں پڑ جاتے کہ کہیں ہم نے غلط بات تو نہیں کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا
سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس گئے ملاقات کے لیے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دینی گفتگو ہوئی، اس کے بعد دونوں سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو اس گفتگو سے فائدہ ہوا، اچھی صحبت ملی، آپ کا میں نے کلام سنا، مجھے تو اس پر ثواب کی امید ہے۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ میں تو اپنی اس گفتگو سے خوف زدہ ہو رہا ہوں، مجھ پر تو لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے تو دینی باتیں کی ہیں، آپ کس بات سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو کیا ہم کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ہم اچھے الفاظ بولیں؟ ہماری توجہ الفاظ پر تھی، دینی باتوں کی طرف نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہو جائے۔ کیسا دیکھیے ان کا خوف خدا تھا، باتیں بھی دینی ہو رہی ہیں اور اس میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں دنیا شامل نہ ہو گئی ہو۔ جب بھی بندہ گفتگو کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو اپنی ذات کو بھی وہ محفوظ کر سکے اور اگلا بندہ جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس کو بھی وہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ جو بندہ اس حدیث پاک کا عامل بن جائے گویا کہ اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول گفتگو کرنا چھوڑ دے، فضول کاموں سے اجتناب کر دے۔ ترک ما لا یعنیہ، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کو بندہ چھوڑ دے تو گویا کہ اس کے اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ خوبصورت انسان ہے، کامیاب ترین انسان ہے۔ لیکن آج ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں کہ ہم کتنی گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہم سیاست کو چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بندے نے سیاسی گفتگو کی ہے تو اگلا بندہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بندے نے دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو یہ الفاظ بول رہا ہے یہ نوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے الفاظ کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بروز قیامت جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا ہر چیز ہمیں پڑھ کر سنانا بھی پڑے گی، لیکن اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو خدارا جب بھی بولے اچھے الفاظ بولے، کبھی ہماری گفتگو سے ایسے الفاظ نہ آئیں جس کی وجہ سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو۔ ہمارے الفاظ کے اندر کبھی غیبت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کی برائی کر کے بیٹھ جانا۔ اللہ کے قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب عام بندہ کچا گوشت نہیں کھا سکتا، اب مرے ہوئے مردہ انسان کا کچا گوشت کھانا، فرمایا یہ غیبت کرنا اس کی مثل ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آیا، فرمایا کہ حضور فلاں بندہ آپ کے بارے میں بڑے برے الفاظ بولتا ہے، وہ آپ کو یوں کہتا ہے۔ فرمایا اچھا یہ جو مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہے یہ لے جاؤ اس کے پاس، اس کو تحفہ پیش کرنا۔ کہا آپ تحفہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو بری باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ فری میں مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے اور میرے گناہ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے رہا ہے جس کی وہ برائی کر رہا ہے اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ تو اگر یہی زبان کا صحیح استعمال ہوتا، اگلے بندے کی تعریف کی جاتی، اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا تو اس پر اس کو اجر ملنا تھا، لیکن اگلے بندے کی برائی کر کے وہ اپنے دل کو تو مطمئن کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا ہے جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم غور کریں کیا ہمارے الفاظ سے، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب، ہمارے جو متعلقین ہیں کیا وہ ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ اگر تو محفوظ ہیں پھر اس حدیث سے پاک کہ ہم مصداق بن گئے، کامل ایمان والے ہو گئے، کامل مسلمان ہو گئے۔
لیکن اگر ہمارے الفاظ کی وجہ سے، ہمارے برے الفاظ کی وجہ سے، ہمارے غصے پن کی وجہ سے، ہمارے موڈ آف ہونے کی وجہ سے جو برے الفاظ نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگلے بندے کے دل آزاری ہو رہی ہو، اس کا حرج ہو رہا ہو۔ بسا اوقات بندہ جملہ تو ایک بولتا ہے، لیکن اس ایک جملے میں اگلے بندے کی زندگی کی ترقی شامل ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا جملہ بھی بول دیتا ہے جو اگلے انسان کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا بیٹا کسی عہدے کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اس کو کوئی پوزیشن ملتی ہے یا کوئی انعام اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ آ کر اپنے سگے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی مجھے انعام ملا ہے، میں نے کوشش کی ہے، میری پوزیشن آ گئی۔ اگر تو ابا جی اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو مزید دعائیں دیں، تو اب دیکھیں بیٹا مزید آگے کیسے ترقیاں کرتا ہے، اس کا مستقبل سنور جائے گا صرف ان چند الفاظ کی وجہ سے۔ اگر بیٹے نے آ کر کہا کہ ابا جی مجھے انعام ملا ہے، میری پوزیشن آئی ہے، اور ابا جی آگے غصے میں ہو اور کہیں جا بیٹا بعد میں بات کریں گے، اب بیٹا اگرچہ باپ کو گالی نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، لیکن اس کے دل میں بات آئے گی کہ میں پتہ نہیں کس کیٹیگری کے اندر شامل ہوگا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، وہ پھر آگے ترقی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کے اندر ہی گھلتا چلا جائے گا کہ اس کا سگا باپ اس کو عزت نہیں دے رہا، معاشرے کے اندر دیگر افراد اس کو کیسے عزت دیں گے۔ تو یہی ایک باپ اگر چند الفاظ اچھے بول لیتا تو اپنے بیٹے کو ترقی دے سکتا تھا۔ اسی طرح اس کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں۔ آپ اپنی زوجہ کے کھانا بنانے پر اچھی تعریف کریں، وہ اگلی دفعہ مزید اچھا کھانا بنائے گی، اس سے اگلی دفعہ مزید اچھا بنائے گی، آپ عزت دیں گے وہ آپ کی عزت کرے گی۔ اگر آپ ہی چیم گوئیوں میں لگ جائیں گے اور برے الفاظ اور غصے سے لال پیلے ہوتے رہیں گے تو آپ کا نظام زندگی بگڑتا چلا جائے گا، پھر گھر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا، وہاں پھر وہ آپ کی زندگی عجیب ہوتی چلی جائے گی، آپ کا اپنا گھر ہی آپ کو عجیب لگے گا، آپ کا اپنا گھر ہی آپ کو عذاب لگے گا۔ یہ عذاب کس نے بنایا؟ ہم نے خود بنایا۔ اگر ہم اچھے الفاظ بولتے، اچھے الفاظ کی تلقین کرتے اپنے گھر والوں کو، ادھر سے بھی عزت کی جاتی، ادھر سے بھی عزت ہوتی۔ عزت جو دیتا ہے عزت اسی کو ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا میں نے کسی کو عزت نہیں دینی، اس کو بھی عزت نہیں ملے گی۔ کامیاب ترین انسان وہی ہے جو اگلے بندے کو اپریشیٹ کرے گا، اس کی عزت کرے گا تو وہ بھی اس کو عزت دے گا۔ اگر یہ غصے میں لال پیلا ہوتا رہے گا تو اگلا بندہ بھی پھر آنکھیں دکھائے گا۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا روڈ پر گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، بائک ٹکرا گئی، اب بات بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، چاہیں تو اس کو 1 منٹ کے اندر ہم ختم کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کو کئی سالوں تک بڑھا لیں۔ اگر آپ نے اپنی گاڑی سے اتر کر اگلے بندے سے معذرت کر لی، کہا بھائی سوری ٹھیک ہے میری غلطی تھی یا آپ کی، اب اگرچہ آپ کی غلطی نہیں تھی لیکن آپ نے جب معذرت کر لی تو آپ نے اگلے بندے کا دل جیت لیا، وہ خوش ہو جائے گا یار غلطی بھی میری تھی، معذرت بھی یہ کر رہا ہے، معاملہ کلوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا یا آنکھیں دکھا دی تو وہ بھی کوشش کرے گا، کیونکہ شیطان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا اور قتل و غارت تک معاملے کو لے جانا۔ اب ادھر سے بھی تھپڑ ہوا، ادھر سے بھی ہوا، اب معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، بات قتل و غارت تک چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم چاہتے تو اس بات کو 1 منٹ کے اندر بھی ختم کر سکتے تھے۔ اگلے بندے کا جو دماغی لیول ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ فوراً سے سوری کر لیں، معذرت کر لیں، معاملے کو کلوز کر دیں، 1 منٹ کی بات تھی، سارے معاملے کلیئر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ بات کو بڑھائیں گے تو کہاں تک بات چلی جائے گی؟ تو اس طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ یہی ہماری زبان ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا، حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے، وہ بندہ نجات پا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اپنا رعب اور دمدمہ جمانے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور جس بندے کے اندر خاموشی آ جائے، فضول گفتگو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا سمندروں کے پاس اگر بندہ اکیلا چلا جائے سمندر پہ، رات کا وقت ہو تو کیا اس کو ڈر نہیں لگے گا؟ وہ ڈرے گا۔ اب سمندر سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ سمندر خاموش ہے۔ دریا پہ آپ جائیں آپ کو ڈر کیوں لگے گا؟ بھائی دریا خاموش ہے۔ آپ جنگلات میں چلے جائیں، بیابان ریگستانوں کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو ڈر لگے گا، خوف آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہے۔ قبرستانوں کے اندر جاتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان خاموش ہو جائے، من صمت نجا، جو بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ جب بھی آپ گفتگو کریں، آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس سے کوئی اسلامی بات ہو، جس سے کوئی دینی بات ہو، یا جس سے کوئی دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے۔
ایسے الفاظ انسان کو ہرگز نہیں بولنے چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیاسی گفتگو کرتے کرتے کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، اب آپ نے خواہ مخواہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر لیا۔ کل بروز قیامت ہر لفظ ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا، تو آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے الفاظ کا چناؤ رکھیں، پہلے اس کے بارے میں سوچیں، پھر ان الفاظ کو تولیں، پھر آگے آپ جا کر گفتگو کریں، پھر وہ گفتگو اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ نے لا یعنی گفتگو شروع کر دی تو آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے الفاظ بول دیں گے جن کی وجہ سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مذاق کے اندر لوگ دیکھیں، جب آپس میں لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاذ اللہ مذاق اڑا دیتے ہیں، فرشتوں کا مذاق ہو جاتا ہے، جنت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ اب وہ تو بظاہر مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن جب غور کیا جائے تو وہ حقیقت میں دار اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ ہی ایسے ہیں جو بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیے۔ یہ کیسے ہوا؟ زبان کا غلط استعمال ہوا۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہوتا تو وہ کبھی ایسے الفاظ نہ بولتا۔ تو زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے انسان اگلے بندے کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، غلط استعمال کی وجہ سے اگلے بندے کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے الفاظ کی وجہ سے اگلے بندے کا مستقبل خراب ہو جائے اور اس کی دل آزاری ہو جائے۔ دل آزاری کرنا یہ حرام کاموں میں شامل ہے۔ آج جو ہماری خاندانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ کیا وہ بندوق لے کر آتے ہیں، گولی مار کر جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے تعلقات ختم ہوتے ہیں؟ نہیں، صرف چند الفاظ ہوتے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا تھا، فلاں موقع پر نہیں آیا تھا، اب ہمارا مرنا جینا ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب یہ چند الفاظ ہی تھے جس نے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ آپس کے جو تعلقات تھے، جو رشتہ داریاں تھیں، ان کو کس نے پگھلا دیا؟ اس کے اندر جو درمیان میں دراڑ آ گئی، جو بڑی دیوار کھڑی کر دی نفرت کی، وہ کیسے ہوا؟ برے الفاظ کی وجہ سے ہوا۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہوتا، اگلے بندے کو عزت دیتے تو آپ کو بھی عزت دی جاتی۔ آج ہمارا کئی فنکشنز پر جانا ہوتا ہے، وہاں جا کر ہم کیا چیز نوٹ کرتے ہیں؟ آج ہمارا اچھائیاں دیکھنے کے بجائے ہم برائیاں دیکھتے ہیں۔ ہم وہاں جا کر نقص تلاش کرتے ہیں، اچھا کھانا میں یہ دیا گیا ہے، ان کو تو یہ دینا چاہیے تھا، اچھا میٹھے کے اندر یہ ڈش تھی، فلاں ڈش ہونی چاہیے تھی، یہاں تو ایسی ورک نہیں کر رہا، یہاں فلاں کام نہیں ہے، ہمارا استقبال نہیں کیا گیا، ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی اس طرح کے الفاظ کر کے بندہ اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہا ہے اور جس کی بیٹی کی شادی ہے اس کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ اب اس بیچارے نے پتہ نہیں دن رات محنت کر کے اپنی بچی کے لیے شادی کا اہتمام کیا ہوگا، اب آپ کے برے الفاظ کی وجہ سے وہ بندہ مزید پریشانی کا شکار ہو گیا، وہ دل آزاری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو ہماری وجہ سے اگلے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو عام فنکشنز کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو فوتیوں پر بھی وہ معاملہ نہیں رہا۔ پہلے دور میں جب کوئی انسان فوت ہوتا تھا، پورا محلہ افسردہ ہوتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ بھائی کس کا بھائی فوت ہوا، کس کا باپ فوت ہوا، معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ماحول بدل گیا، اب لوگ آپس میں دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شادی پر جاتے ہیں چلیں اس کا ایک الگ معاملہ، لیکن جب آپ فوتگی پر گئے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ کو سال ثواب کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس بیٹھک میں بھی جو جگہ بنائی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، وہاں پر بھی لوگ آئے مرگ پر ہیں، لیکن گفتگو سیاسی ہو رہی ہے، گفتگو کاروبار کی ہو رہی ہے، اچھا کتنا کما لیا، کتنا فائدہ ہوا۔ یعنی کہ ہم آئے تو فوتگی پر تھے، ہمیں آخرت یاد آنی چاہیے تھی، ہمیں قبر کی منازل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ فائدہ نہیں ہے، جو چیزیں فضول ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کبھی ہماری وجہ سے کسی کی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو ٹانگوں کے درمیان اور دو جبڑوں کے